مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ کہ جہاں پر بندہ ذکر، دیکھو یہاں پر اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو کم از کم 6 لاکھ تو لگ جاتا ہے، اور اس مرتبہ تو 6 لاکھ والے بھی لاکھوں پکڑ کر اپنے گھر میں رہے مگر انہیں بلاوا نہ آیا۔ ابھی تک عمرے نہیں کھلے، چند دنوں کے بعد کھل رہے ہیں۔ چلو عمرہ شریف پر بھی 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ تو پھر بھی لگ جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ایک میں بات کہنے لگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ عمرہ شریف کے لیے جاتا ہے پھر مدینہ منورہ میں آتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ریاض الجنہ، میں وہاں پر 2 رکعت نماز تو ادا کر لوں، جنت کی کیاری کے اندر ہے، میں 2 رکعت پڑھنے کے کتنا بےتاب 2.5-3 لاکھ روپیہ بھی لگایا، پھر جا کر جنت الفردوس کی اس کیاری کے اندر گیا، ریاض الجنہ میں گیا۔ اور یارو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ ذکر الہی کرتا ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال اسی جگہ کو جنت الفردوس کی کیاری بنا دیا۔ دیکھو کہاں جانا، 2.5-3 لاکھ روپے لگا کر جاؤ، پھر ریاض الجنہ میں آج کل رش کافی ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب عرض کیا حضور ما ریاض الجنہ، ایک حدیث ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم ریاض الجنت کے قریب سے گزرو تو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، حضور ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، تم ذکر کرتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال اس جگہ کو ریاض الجنت بناتا ہے۔ حلق الذکر، یہ ذکر الہی کے حلقے، اولیاء اللہ یہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کے ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاریوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قالوا ما ریاض الجنہ، قال حلق الذکر، جہاں رب کو یاد کیا جاتا ہے اللہ جل جلالہ اسی جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا تھا۔ دیکھو یہاں پر نوجوانوں ابھی بیٹھے ہو کہ یہ سستے کام ہے، ہم سستے کام نہیں کرتے، مہنگے کام کرتے ہیں، سستے کام نہیں کرتے، مہنگے کام کرتے ہیں۔ آؤ ایک سستا کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سستا کام یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے من قبل بین عین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قبل، بیٹا پانی انہیں پلا دیں، پانی انہیں پلائیں، انہیں پلا دیں اور بھی پلائیں، لیکن اس کے بعد انہیں بیٹھ جائیں، پانی پیوں تو میں پیوں، بول تو میں رہا ہوں، تو ہوا نہ لگے، پسینہ تو مجھے آ رہا ہے، پسینہ مجھے آ رہا ہے، پانی آپ پی جائیں۔ اللہ برکت دے آپ کو، اللہ برکت دے آپ کو۔ یارو ذرا سوچو، غور کرو، کوئی شخص جب ذکر الہی کرتا ہے تو کتنا سستا سودا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے من قبل بین عین امہ کان لہ ستر من النار، کان لہ ستر من النار، جو شخص اپنی اماں کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، اور جن کی مائیں زندہ ہے ذرا سنیں اور غور سے سنیں، من قبل بین عین امہ، تو جلال اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں قیامت کے دن ایک پردے کو حائل کرے گا، وہ پوچھے گا مولا یہ پردہ کہاں سے آ گیا؟ فرمائے گا ذرا غور کر کہ تو نے ایک مرتبہ اپنی اماں کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا، وہ پردہ بن کے آ گیا، وہ پردہ بن کے آ گیا، تو نے اپنی اماں کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ایک حدیث میں الزم قدمہ فہنالک الجنہ، 2 مرلے کا مکان نہیں کوئی دیتا، جس نے بنا ہوا ہو
کوئی مکان نہیں دیتا، کوئی جگہ نہیں دیتا، مگر یاد رکھیں الزم قدمہا، اماں کے قدموں سے چمٹ جا، ہنالک الجنہ، پوری روئے زمین جمع ہو جائے، آسمان جمع ہو جائے، اور افلاک جمع ہو جائے، ہوائیں فضائیں جمع ہو جائیں، وہ جنت الفردوس کی وسعت پھر بھی زیادہ ہے۔ 2-4 مرلے کی جنت نہیں ہے، 2-4 کنال کی نہیں ہے، 2-4 مربع کی نہیں ہے، وہ ساری زمینیں جمع ہو جائیں، یہ تھوڑی ہوتی ہیں جنت الفردوس، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے اماں کے قدموں میں لگ جا، اماں کے قدموں میں لگ جا، ہنالک الجنہ، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے جنت الفردوس وہیں پر رکھی ہوئی ہے، اماں کے قدموں سے لگ جا۔ تو جو باپ ہے یہ کوئی 2 نمبریہ، ذرا غور کریں، کیا یہ کوئی 2 نمبریہ ہے؟ اس کی کوئی شان نہیں ہے؟ جیسے ماں کی شان ہے ویسے باپ کی بھی شان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت الفردوس کے بہت سے دروازے ہیں، وہ بڑا مین گیٹ، بڑا گیٹ، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس دروازے کو کھولو، یا اللہ کون آ رہا ہے؟ حکم ہوگا وہ سامنے بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کھولو دروازے، یا اللہ پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، جنت الفردوس کا سب سے بڑا دروازہ اس کے لیے کیوں کھولا جا رہا ہے؟ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو باپ کے قدموں میں لگ جاتا ہے رب کو پیار آتا ہے، حکم ہوگا یہ باپ کی نوکری کرنے والا تھا، باپ کی خدمت کرنے والا تھا، باپ کے حکموں کو ماننے والا تھا، اس لیے میری جنت کے سب سے بڑے دروازے کو اس کے لیے کھول دیا جائے۔ چلو ذکر الہی کا مقام، ذکر الہی کیا ہے؟ ذکر الہی کا ذرا غور کریں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو دیکھو ذکر الہی کرنے والوں کا حسن کتنا ہوگا۔ آج رنگ کا کالا ہو، آج کا بندہ اگرچہ اس کے ہونٹ موٹے ہوں، ناک چمٹی ہو، جیسا بھی ہو، مگر جب قیامت کا دن آئے گا اگر آج یہ ذکر الہی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ایک طبقے کو برآمد کرے گا، فی وجوہہم النور، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، علی منابر اللؤلؤ، ان کی کرسیوں پر موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، علی منابر اللؤلؤ یغبطہم الناس، اور لوگ ان پر رش کر رہے ہوں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، یہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ فَحَسَا عَرَابِيٌ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھا، حَلِّهُمْ یا جَلِّهُمْ لَنَا، حضور ذرا اس کی وضاحت تو کرتے ہیں وہ بندہ کیسا ہوگا، وہ کون بندہ ہوگا جو اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا پیارا ہوگا، نبی اس پر رشک کریں گے، شہید اس پر ناز کریں گے، حضور وہ بندہ کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، سلیبس کیسا پڑھا ہوگا، اس نے انداز اختیار کیا کیا ہوگا، وہ کتنے سالہ اس نے وہ نصاب تعلیم پڑھا ہوگا جس کا یہ مقام ہوگا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم المتحابون فی اللہ، ان کا ایک کام ہوگا، وہ دنیا والوں سے جس سے پیار کریں گے نا، کسی کی دولت کی وجہ سے نہیں پیار کریں گے، ان کی گھن گرج کی وجہ سے نہیں، کسی سے پیار کریں گے اس کی کوٹھی اور کار کی وجہ سے نہیں، کس سے پیار کریں گے اس کی ریاست داری کی وجہ سے نہیں، کسی سے پیار کریں گے اس کی سیاست کی وجہ سے نہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ پیار اس لیے کر رہے ہوں گے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں گے۔ آج کل پیار بھی بدل گئے،
جیسے کپڑے ریڈی میڈ آ گئے، پیار بھی ریڈی میڈ آ گئے. جب کوئی سامنے ہوتا ہے تو بڑا اظہار کیا جاتا ہے، کیسے پیارے لگ رہے ہو. چلا جاتا ہے، یار یہ بڑا بدماش آدمی ہے. جب سامنے آتا ہے کپڑے بڑے پیارے ہیں. جب چلا جاتا ہے، یار یہ چوری کے ہیں. سامنے آتا ہے، یار تیری آنکھیں کتنی سرمگی ہیں. جب چلا جاتا ہے، یار یہ چنا کہاں سے آ گیا. جب سامنے ہوتا ہے انداز اور ہوتا ہے، لوگ کا جب وہ چلا جاتا ہے انداز بدل جاتا ہے. ابھی آ جائیں، ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر جب سامنے آئیں گے جی آپ تو ہمارے ہیرو ہیں. نواز شریف کے بارے میں جب سامنے ہو تو کیا ہے، جب چلا جائے تو پھر. مگر یہ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک اللہ کا ولی ہے. یہ دنیا کے سربراہ ہے، روحانیت کے سربراہ. اگر ایک سوئی دریا میں پھینک دیتا ہے تو پھر بعد میں اعلان کرتا ہے مجھے سوئی چاہیے. ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک سوئی، سونے کی سوئی لے کر آ جاتی. حکومت تو یہ ہوئی کہ وہاں پر تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہے. جو حضور کے غلام ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ سوئی لینے والے کہتے ہیں مجھے یہ سونے کی سوئی نہیں، مجھے وہ سوئی چاہیے جو میں نے سمندر دریا میں پھینکی ہے. یہ بھی اور یہ لوگ ایسا وہ گھٹنوں کے بل اٹھ کر حضور کو بتائیں تو صحیح کون ہوگا. ہم المتحابون فی اللہ، ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی، اللہ کے لیے ان کی محبتیں ہوں گی. ہم یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون اللہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ بندے جن کا حسن بڑھ جائے گا، کریم لگائے بغیر گورے چٹے، وہ زیادہ کھائے پیے بغیر لال سرخ، وہ شخص جن کے غربت کی وجہ سے کپڑے تن کے کپڑے صاف نہ ہو، ذکر الہی کریں گے اور وہ قیامت کے دن بہترین پوشاکوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہوں گے. مولا یہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر رب ذوالجلال کو منانے کے لیے اس کا ذکر کر رہے ہوں گے. یارو یہ لوگ، یہ ذکر الہی ہے. یہ نور کے ممبروں پر بیٹھنے والے ذکر الہی کرنے والے ہیں. اور پھر یہ ذرا غور کریں، قیامت کے دن تو نفسی نفسی پڑی ہوگی. کون کہتے ہیں نفسا نفسی، نفسا نفسی نہیں، نفسی نفسی. قیامت کے دن تو نفسی نفسی پڑی ہوگی. میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میری جان میری جان. لیکن عجیب بات ہے، ایک طبقہ بڑا ہنس رہا ہوگا. کچھ لوگ یہاں ہوں گے قیامت کے دن وہ ہنس رہے ہوں گے. لوگ پریشان ہوں گے، سورج قریب ہے. ان الشمس تدنو یوم القیامہ، سورج قریب ہوگا. حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، اپنا پسینہ بہتا ہوا آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا. لوگ پریشان ہوں گے. مگر ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو عجیب بات، لوگ رو رہے ہیں، یہ طبقہ ہنس رہا ہے. یہ کیا وجہ؟ الذین یذکرون اللہ ہم یدخلون الجنۃ وہم یضحکون. جو لوگ زندگی میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اسے نماز کی صورت میں یاد کرتے ہیں، روزے حج زکوٰۃ کی صورت میں یاد کرتے ہیں، دل کی اصلاح کی صورت میں یاد کرتے ہیں، اللہ کو اس پر اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار آ جاتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا لوگ رو رہے ہوں گے، مگر یہ بندے رب کا ذکر کرنے والے ہنس ہنس کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں. یار یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اس لیے آج وقت ہے. یہ ذکر یہی نہیں ہے کہ بندہ گٹھلیوں پر پڑے، ہاتھوں کے پوروں پر پڑے، تسبیح پر پڑے، یہی ذکر نہیں ہے. وہ بندہ، وہ شخص جو اپنا دل اپنے رب کو دے دیتا، ہاتھ کار ولے دل یار ولے. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں 2 مرتبہ بڑا حیران ہوا.
ایک مرتبہ میں کعبہ شریف گیا، ایک نوجوان بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر رو 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 کے دوسروں کو بھی رلا رہا ہے۔ کہہ رہے میں حیران ہوا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل دنیا کے اندر لگا ہوا تھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ کام کر رہے، حیران ہو گیا۔ کہتے دوسری مرتبہ میں بغداد میں گیا، ایک شخص وہاں پر کاروبار کر رہے، ہاتھ میں ترازو ہے، وہاں پر ہزاروں درم و دینار کا کام کر رہا ہے، اور جب میں نے خدا کی دی ہوئی طاقت سے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے دل کا سودا اپنے رب سے کر رکھا۔ حیران ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ہاتھ کار والے دل یار والے، یہ وہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنا دل کا سودا اس کے ساتھ کر لیتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ اب میری مرضی نہیں، اب تیری مرضی چلے گی۔ ذرا آخری لفظوں کو غور سے سننا۔ جو بندہ کہتا ہے میرے اللہ اب رضا میری نہیں، رضا تیری چلے گی، میرے اللہ اب چاہت میری نہیں، اب چاہت تیری چلے گی، اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے، اللہ کو اس پر پیار آ جاتا ہے، اتنا پیار آتا ہے جو کہتا ہے یا اللہ اب چاہت میری نہیں، چاہت تیری چلے گی، رضا میری نہیں، رضا تیری چلے گی۔ اب اللہ اس کے ساتھ یوں راضی ہوتا ہے، یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے بندے جب تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور جب وہ راضی ہوتا ہے، ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں نا، ہم کسی سے راضی ہوتے ہیں، یہ پانی پی لو، شربت پی لو، کوکا کولا، فانٹا، بین شیزان، یہ چیز پی لو، بھائی مرغ متنجن ہے کھا لو، بھائی یہ فلاں فلاں چیزیں لے لو، ہم راضی ہوتے ہیں۔ مگر جب رب راضی ہوتا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں تو ہو ہی جاتی ہیں، مگر وہ کیا دیتا ہے؟ وہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ مَنْ آدَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وہ فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کے سودے مجھ سے کیے وہ میرے یار اور بیلی بن گئے، وہ میرے ہو گئے، میں رب ہو کر ان کا ہو گیا۔ اب جو ان سے لڑائی کرے گا، فرمایا کہ میں رب ہو کر اس کے لیے لڑائی کے لیے میدان میں آ جاؤں۔ من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے۔ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، فرضوں کے ساتھ ساتھ جب وہ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے رب ہو کر مجھے اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تجھے پیار ہو تو پھر دیتا کیا ہے؟ آخری جملے سنیے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ فرماتا ہے پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوا کرتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ اس کی ہوا کرتی ہے، دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، قدم اس کا ہوتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوتا ہے، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ آذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اس بندے کا مقام یہاں تک ہو جاتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے پیارے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضرت قبلہ شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے آستانہ کے پاس ہم حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ اس خاندان کے ہمارے بزرگ جو باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے، جان کنی کا مشکل مرحلہ آسان کر دے۔ پیارے اللہ کریم جیسا ذکر تیری بارگاہ میں منظور ہے ایسا ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو انداز تیری بارگاہ میں مطلوب ہے ایسے انداز اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو علم اور عمل عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا اور آخرت کی بہتریاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی خیر فرما، ہماری بچیوں کی خیر فرما، آنے والی نسلوں کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے والدین کریمین کی خیر فرما، جو باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم جامعہ افریدیہ کی خیر فرما، جامعہ افریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان، وابستگان، متعلقین، متبصرین کی خیر فرما۔ فإنك أرحم الراحمين، فإنك خير الراحمين، فإنك خير الراحمين۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ۔